بعض چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں وہ دور سے بڑی خوبصورت معلوم ہوا کرتی ہیں، وہ دور سے بڑی خوشنما معلوم ہوا کرتی ہیں، لیکن قریب جا کر دیکھا جائے تو وہ چیز نہیں ہوتی جو دور سے نظر آتی ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں عرض کروں، بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ وہ دور سے بڑے خوبصورت اور خوبصیرت معلوم ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر قریب جا کر دیکھا جائے تو وہ چیز نہیں ہوتی جو دور سے نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ نے پاک پیغمبر کو ایسا بنایا جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی تعریف کی، جس نے قریب رہ کر دیکھا اس نے بھی تعریف کی۔ حسان بن ثابت نے پیارے پیغمبر کو قریب رہ کر دیکھا، پاک پیغمبر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر پھر منبر رسول پر بیٹھ کے بولتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جنید بغدادی نے پاک پیغمبر کو دور رہ کر دیکھا، وہ 200-300 سال بعد بھی بول اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اما عائشہ الصدیقہ نے، طیبہ طاہرہ مطہرہ نے پاک پیغمبر کملی والے پیغمبر کا چہرہ اپنی گود میں رکھ کے دیکھا، پھر امت کو بتلایا، فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ میں شعار کی تشریح میں نہیں جاتا، جنہوں نے میرے پیغمبر کو دور سے دیکھا وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے سیدی نفیس الحسینی بول اٹھے، فرماتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بعض شخصیات ایسی ہوا کرتی ہیں، بعض قائدین ایسے ہوا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی ذہنی سوچ اور فکر، ان کے اسباق، ان کی تعلیمات ایک وقت تک اس دنیا میں باقی رہتی ہیں، ان کی تعلیمات پر ایک وقت تک عمل کیا جاتا ہے، ان کے افکار کو ایک وقت تک اپنایا جاتا ہے، ان کے شاگرد ان کے اسباق پر ایک وقت تک عمل کیا کرتے ہیں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، انقلاب دہر کے ساتھ ساتھ، لیل و نہار کی گردش کے ساتھ ساتھ، شمس و قمر کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ ان کے افکار مٹ جایا کرتے ہیں، ان کی تعلیمات فنا ہو جایا کرتی ہیں، ان کے تلامذہ ان کے اسباق کو بھلا دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسا کمال عطا فرمایا، ایسا کمال عطا فرمایا، جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی انہوں نے بھی آپ کی تعلیمات کو اپنایا، جنہوں نے آپ کی مجالس کا شرف اٹھایا انہوں نے بھی آپ کی تعلیمات کو اپنایا۔ جو آپ کی مجالس کا شرف نہ اٹھا سکے، جو آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کر سکے، آج 1400 سال بعد پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے پیغمبر کے حالات کو صرف سنا ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کا حلیہ صرف پڑھا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ آج کا مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر جان نشاور کر دیا کرتا ہے۔ 1400 سال پہلے مکہ کے مسلمانوں نے پاک پیغمبر کے صرف ایک اشارے پر اپنا گھر بار، اپنا کنبہ قبیلہ، کسی نے اپنا باپ، کسی نے اپنا بھائی، کسی نے اپنی ماں، صرف پاک پیغمبر کے ایک اشارے پر سب کچھ مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف چل دیے۔ مستقبل کا پتہ نہیں ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، ہاتھ میں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ پاک پیغمبر نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے، پاک پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے، پاک پیغمبر نے جہاد میں نکلنے کے لیے کہا، وہ جہاد میں نکل پڑے۔ مولانا ادریس کاندلوی نے سیرت المصطفیٰ میں، قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں، معارف القرآن والوں نے اس واقعے کو نقل کیا، خطبات مدراس میں ابو الحسن علی ندوی نے اس واقعے کو لکھا۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک صحابی کی جان لبوں پر آ گئی، تیر آ کر لگا ہے، اس کی جان لبوں پر ہے، جان آخری وقت ہے، پاک پیغمبر نے کہا اس کو میرے قریب کیا جائے، وہ قریب آیا، اس کے جسم پر جان ختم ہو چکی تھی، وہ گر پڑا، اس کا یہ دایاں رخسار پاک پیغمبر کے قدموں پر گرا، اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی، لیکن پاک پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، آپ کے نظریات کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو وہ تھے جنہوں نے آپ کو دیکھا، جنہوں نے
آپ کو دیکھا نہیں، انہوں نے آپ کی تعلیمات پر جان نشاور کر دی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو انگریز افسر نے برہنہ کر کے، الف ننگا کر کے برف کے 2 بلاکوں میں یوں بند کر دیا، ایک بلاک پیچھے سے رکھا، ایک بلاک آگے سے رکھا۔ سخت سردی کا موسم ہے، شمالی علاقہ جات کا یہ واقعہ ہے، اور 24 گھنٹے کے بعد وہ انگریز افسر آیا۔ 24 گھنٹے میں شاہ جی کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا گیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا گیا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ انگریز افسر آیا، اس نے پوچھا شاہ جی بتاؤ اب کیا حال ہے؟ شاہ جی نے کہا جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان پہلے سے بھی گرم ہو چکا ہے۔ جنہوں نے پاک پیغمبر کو دیکھا نہیں وہ بھی آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ صرف اپنے ان کی تعریف کیا کرتے ہیں، پرائے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں پرائے ان کو دیکھتے ہیں، اپنے نہیں دیکھتے۔ میرے پیغمبر کا جس نے کلمہ پڑھا اس نے بھی کہا سچا ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے بھی کہا سچا ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے بھی کہا امانت دار ہے، جو کلمہ نہیں پڑھ سکا اس نے بھی کہا امانت دار ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس نے بھی کہا ساری زندگی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، جو کلمہ نہیں پڑھ سکا اس نے بھی گواہی دی ساری زندگی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ پاک پیغمبر کو اپنوں نے بھی تعریف کی، پرایوں نے بھی تعریف کی۔ وہ ہندو شاعر، وہ ہندو ہے کال کا پرشاد، پاک پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن پھر بھی بول اٹھا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے، یزید تھا حسین ہے، زندہ ہو جاتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر۔ اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا۔